خیمے کے دروازے پہ رکھتے تھے تو کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اکبر کے لاشے کے لائے تو کہا زینب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قاسم کے ٹکڑے لائے تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رونے والوں آج آخری پرسہ ہے، آپ جب ختم ہوگی مجلس سب جائیں گے گھروں تک۔ علی کی بیٹیاں آپ کی مہمان ہیں، عزاداروں علی کی بیٹیاں کوفہ و شام کے بازاروں میں جائیں گی۔ آج جی بھر کے پرسہ دے لیجئے گا، جی بھر کے رو لیجئے گا، آج رونے میں بخور نہ کیجئے گا، کیونکہ علی کی بیٹیاں لوٹی گئی ہیں، ایسی لوٹی گئی ہیں مرعون لوٹتے بھی تھے اور کہتے تھے آرام سے لوٹو، ان کا چھڑانے والا کوئی نہیں۔ ان کے بھائی مارے گئے، ان کے بیٹے مارے گئے، ان کے وارث مارے گئے، اجرکم اللہ، ان کے وارث مارے گئے۔ ایسی لوٹی گئی علی کی بیٹیاں، نہ برقع رہے، نہ چادریں رہی، نہ زیور رہے، نہ بھائی رہے، نہ وارث رہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور رہنے والوں ادھر سے حسین کے گلے پہ خنجر چلنے کی دیر تھائی، لاشوں پہ گھوڑے دوڑے، رونے والوں لاشوں پہ گھوڑے دوڑنے کی دیر تھی، یا بدماشوں کا ایک دستہ اٹھا جن کے کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا، کسی کے ہاتھ میں تیر تھا، کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی، ایک ہی آواز بلند تھی، لوٹو تبرکات علیہ بطول کو، القیدی بنا کے لے چلو اور رسول اجرکم اللہ، اللہ تیرے آنسو اجرکم اللہ۔ اس غم کے سوا کوئی غم نہ دیکھے، آج کی رات کوشش کرنا جی بھر کے پرسہ دینا تاکہ بی بی تیرے حق میں دعا کرے۔ عزاداروں یہ مرعون خیموں کی طرف بڑھے، اب مشکل موضوع ہے جو شروع کرنے لگا ہوں، جو بھی غیرت مند ہے وہ یہ جملے برداشت نہیں کر سکتا۔ رونے والوں یہ مرعون جب خیموں کی طرف بڑھے، جب خیموں میں داخل ہوئے، اب مشکل جملے ہیں، ان مرعونوں نے علی کی بیٹیوں کو لوٹنا شروع کیا۔ کوئی اتنی غیرت مند علی کی بیٹیاں تھی، علی کی اولاد اتنی غیرت مند تھی، بچے ایک دوسرے کے پیچھے چھپتے تھے، بیویاں ایک دوسرے کے پیچھے چھپتی تھی، ایک ہی جملہ آواز آتی تھی، نانا تیرا کلمہ پڑھنے والے ہماری چادریں لوٹتے، اور رونے والا ایک ہی جملہ کی آواز آتی تھی، نانا تیرے کلمہ پڑھنے والے ہمارے خیموں میں آ گئے، ہماری چادروں کو لوٹ رہے ہیں۔ کیسے جملہ سنو گے؟ اور رونے والا اس جوان کو موت آ جاتی ہے جس کے سامنے اس کی ماں یا بہن کی چادر اتاری جائے، اور رونے والے پتہ نہیں کتنی مشکل سے حسین کے بیٹے سجاد نے برداشت کی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ تیرے آنسو قبول کرے۔ پتہ نہیں کتنا مشکل یہ جملہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، سید سجاد کا یہ حوصلہ تھا، اور رونے والوں علی کی بیٹیوں کی چادر اٹھ رہی تھی، پتہ نہیں سید سجاد نے کیسے برداشت کیا۔ اور رونے والوں خونی مرعون مختار کے دربار میں جب آیا نا تو اس نے خود یہ منظر بتایا کہ میں نے ظلم کتنے کیے تھے۔ جب مختار نے پوچھا آپ نے ظلموں کی داستان بتا، اور رونے والوں یہ مرعون کہتا ہے اے مختار میں تجھے کیا بتاؤں، میرے ظلموں کی داستان بڑی لمبی ہے۔ کہا میں ہی وہ مرعون ہوں جس نے سکینہ کے سر سے چادر اتاری۔ یہ مرعون کہتا ہے میں ہی وہ مرعون ہوں، میں ہی وہ ظالم ہوں اور جس نے سکینہ کے کانوں سے پردے اتارے۔ اور رونے والے یہ مرعون کہتا ہے تو وقت پہ نہیں تھے، میں نے زور سے کھینچے، ارے سکینہ کے کان پھٹ گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ تیرے اس قبر پہ سکینہ کے کان پھٹ گئے۔ اور رونے والے اسی لیے تو روتی تھی اور نہ دائیں پہلو سو سکتی تھی نہ بائیں پہلو۔ یہ مرعون کہتا ہے میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا سید سجاد پڑے ہوئے تھے، میں نے ان کے نیچے سے چمڑے کا بستر اتارا، جب میں نے چمڑے کا بستر کھینچا، یہ مرعون کہتا ہے میرے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، میں نے گوز مارا اور
بس ایک جملہ کہہ دیجئے. رونے والوں خیموں کو آگ لگی ہوئی تھی، بیویاں بچے خیموں سے باہر ہیں. رونے والوں جب خیموں سے باہر ہیں رونا بھی، لیکن ایک منٹ کے لیے ذرا منظر بناؤ کہ خیمے جل چکے ہیں اور رونے والوں ٹیلوں پہ کچھ چند بچے یہاں بیٹھے ہیں، چند بچے یہاں بیٹھے ہیں اور رونے والوں عورتوں کے سروں پہ چادر نہیں ہے. کسی کے پاس چند بچے، کسی منزل پہ بنانا، کسی کے پاس چند بچے اور رونے والوں آج بچے روتے نہیں ہیں اور رونے والوں سہمے ہوئے بچے تھے، اب کیسے روتے نہ عباس نظر آتا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اور رونے والوں بچے بیٹھے ہوئے ہیں چھپ کر کے جیسے سہم گئے تھے. زینب کی آواز آتی ہے کلثوم، کلثوم. بچے رو نہیں رہے، بچے خاموش ہو گئے، بچے سہم گئے. آواز آتی ہے میرا لہجہ بابا علی سے ملتا ہے، آواز آتی ہے تو بھی علی کی بیٹی ہے، آؤ آج پہرا دے. آخری جملہ کہہ رہا ہوں، کہا آج آؤ پہرا دیتی ہے. اور رونے والے دونوں علی کی بیٹیاں پہرا دینا شروع کیا. جو ہی علی کی بیٹیوں نے پہرا دینا شروع کیا یا تھوڑی دیر کے بعد ایک گھوڑے سوار آتا ہوا دکھائی دیا. ارے زینب کی نظر پڑی، آواز آتی ہے اگر کوئی لوٹنے والا ہے تو واپس چلا جا، ہم تو لوٹی گئی ہے، ہمارے پاس تو ماتم کرنے زندگی کا بتا رہی ہے، ہمارے پاس تو بچہ کوئی نہیں. اگر لوٹنا چاہتا ہے تو صبح کو آنا. میں نے اپنے بھائی کے
جتنے مومنین لوگ ہیں خدا ان کو دنیا کے دکھوں میں نہ ڈال